Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، آج کی تقریر کا عنوان ہے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت. میں نے الحمدللہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا 10 گنا اس کو اجر دیتا ہے. تو اسی کے تعلق سے اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر تو عطا کیا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے بعد عید الفطر اور عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنے کا ہمیں جو ثواب دیا، جو فضیلتیں دی ہیں، جو عزت و وقار دیا ہے، وہ الحمدللہ بے پایا ہے. ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد ان 6 روزوں کی فضیلت جو بتائی گئی ہے، شوال کے 6 روزے عید کے بعد، ان کو بھی انشاءاللہ رکھیں. یہ حدیث میں آتا ہے جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر، کہ جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، کان تمام السنۃ، کہ اس کے تمام پورے سال کے روزے ہو گئے. یعنی اس بات سے پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو توفیق دی اور وہ اس کو چاہیے کہ رمضان کے بعد عید الفطر کے بعد یہ 6 روزے رکھے، اور ان 6 روزوں کی فضیلت اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ ان 6 روزوں کو رکھ کر کے انسان کے تمام سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے یہ جو حدیث بتائی گئی ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ان روزوں کو رکھیں. اس کے تعلق سے میں چند باتیں بتانا چاہوں گا جس کو لوگوں میں بہت عام کیا گیا اور اس کو دین سمجھا گیا. یہ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں، اور جو چیز صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کی گئی ہے ان کو اوپر ہی عمل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چیزوں پر عمل کریں گے تو وہ بدعت شمار ہوگا. اسی کے تعلق سے ہمارے نزدیک یہ بات ایک بہت مشہور ہے کہ رمضان کے بعد جب عید الفطر آتی ہے تو عید الفطر کے اگلے دن سے ہی لوگ 6 روزے رکھنا شروع کرتے ہیں شوال کے، اور اس کے 7ویں دن عید مناتے ہیں، جس کا عید کا نام بھی رکھا گیا ہے ششئی عید. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ عید کہاں سے آئی نہیں معلوم. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کو نہیں منایا، نہ اس کا حکم دیا. سوال یہ بھی ہے، کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں تو بھائی اگر ہم نے اس کو منا لیا تو کیا ہوا؟ میرا سوال یہ پھر پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ وہ کام کیجئے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ نماز 4 رکعت جو پڑھتے ہیں، 4 رکعت کے علاوہ اگر 5 پڑھ لیں تو کیا قبول ہوگی؟ آپ نے اچھا کام کیا نا، نیک کام کیا، لیکن نہیں قبول ہوگی. تو اس لیے جو چیز ثابت ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے. لہٰذا 6 روزے رکھنا یہ فضیلت ہے، اور ان 6 روزوں کو اس پورے مہینے میں شوال کے کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. اگر آپ نے ایک روزہ رکھا تو 2-3 دن چھوڑ کر کے پھر روزہ رکھا، یا 1-2 دن چھوڑ کے، یا 4-5 دن چھوڑ کے پھر روزہ رکھا، تو یہ روزے اس طریقے سے پورے کیے جا سکتے ہیں اس پورے مہینے میں بھی. لیکن اس کو مسلسل خاص سمجھنا کہ اس کو 6 روزے متاثر رکھا جائے، یہ بھی صحیح ہے، اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی عید نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تعلق ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا، لہذا اس کی عید نہ منائی جائے. اسی کے تعلق سے ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن عورتوں کے حیض کی حالت میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ ان روزوں کو جو چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ اس میں پورے کر لیتی ہیں، اس کی وجہ سے روزے رکھے گئے ہیں. تو یہ غلط ہے. جو عورت کے رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں جس بھی وجہ سے، یا جس انسان مرد کے بھی روزے چھوٹتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ چھٹے ہوئے روزے آپ کو الگ سے ادا کرنے ہیں، اور یہ شوال کے 6 روزے الگ ہیں. اس پر دھیان دیا جائے. یہ روزے ان روزوں میں شمار نہیں ہوتے. اس شوال کے مہینے کے روزے، ان 6 روزوں کی فضیلت کچھ اور ہے،
جو اللہ رب العالمین نے پورے سال کے لیے رکھی ہے، اور رمضان میں چھٹے ہوئے روزے آپ کو الگ ٹائم پر رکھنے ہیں، وہ روزے الگ ہیں، وہ روزے اس میں نہیں ہیں، اس کو اس میں ایڈ نہ کیا جائے۔ ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تمہارے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے اور اس 6 روزوں کے اندر پورے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ روزے کی فضیلت الگ ہے اور وہ روزوں کی فضیلت الگ ہے، تو اس لیے وہ روزے چھٹے ہوئے الگ رکھے جائیں، وہ کسی کے بھی چھٹے ہیں، عورت یا مرد کے کسی بھی وجہ سے۔ اور یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کچھ اور ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ اس کا اہتمام الگ سے کریں۔ ہمیں یہ چیز کو بہت خاص دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے یہ ہم پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی، جبکہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے۔ اس کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے اس کے ثواب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس رحمت الہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ اکثر علماء کے نزدیک یہ خیال بھی ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی روزے شروع کر لینا بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان عید کے بعد سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع کر لے، لیکن اس کی عید نہ منائے اور اس کا کوئی تعلق عید سے نہ رکھے۔ اور اس روزوں کی فضیلت میں نے بتایا، میں نے قرآن مجید کی سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ نے فرمایا جس نے نیکی کی اس کو 1 کے بجائے 10 کا گنہ ملتا ہے، اس کا یعنی 10 گنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے اور بعد کے یہ 6 روزے شوال کے، تو ان کو ملا کر کے تقریباً کچھ 35-36 روزے بنتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا ثواب اللہ رب العالمین نے پورے سال کا دیا۔ تقریباً کچھ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمیں 360-365 دن کے مقابل آگے پیچھے کچھ 1-2 دن اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو یہ پورے سال کا الحمدللہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خرافات اور بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور بدعت کو ایجاد نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں پر گناہ ہوتا ہے تو وہ ایجاد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بدعت سے بھی ہماری حفاظت کرے اور اس کو پھیلانے سے ہمیں بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر پختگی سے عمل کی توفیق دے، اور ان شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت دے، اور دین کی صحیح سمجھ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔